بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ کل 29 حروف ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، اور ہر حرف ایک الگ خانے میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ 29 حروف جو مفردات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ان میں سب سے پہلے ہے الف، بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح اس کی لکھائی ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ ہے، اس پہ زبر ہے، پھر لام ہے، اس پہ زیر ہے، پھر فا ساکن ہے۔ تو آواز نکلے گی الف، حمزہ کا زبر، اس کی آواز اوپر جائے، لام کے زیر کی آواز نیچے کی طرف دبے، اور فا ساکن ہے تو فا کا جو ساؤنڈ ہے وہ واضح ہو۔ یہ جو آواز ہے فا کی، یہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف، الف، الف۔ اس کے بعد ہے با، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور با الف جس طرح اس کو لکھا گیا ہے قاعدے میں، با کے بعد الف ہے، اور اس میں جب آواز ختم ہو تو آخر میں جو ہے وہ جھٹکا محسوس نہ ہو۔ اس کی خاص پریکٹس کی جائے کہ جب آخر میں با کا جب اختتام ہو رہا ہو تو جھٹکا محسوس نہ ہو۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے جب کہ جھٹکا محسوس نہ ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب منہ کھلا ہوا ہو تو آواز کو ہم روک دیں، اور ہوا میں جب آواز جائے تو ہوا میں ہی آواز کو ہم ختم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ جھٹکا محسوس نہیں ہوگا۔ با، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، ایک الف جب مٹھی بند کر دیں گے، اور بالکل آہستہ سے ایک انگلی جب ہم اس مٹھی سے نکالیں گے تو یہ ایک الف کہلاتا ہے۔ آگے جیم، دال، ذال جتنے بھی حروف ہیں ان میں مد ہے، تو ان کو جو ہے وہ 5 الف کھینچنا ہے، وہ بھی اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، شروع میں جو اس کی جو ادائیگی ہے وہ دونوں ہونٹ مل کر ادا ہوتی ہے، با کی دونوں ہونٹ ملیں گے تو با کا مخرج ادا ہوگا، اور آخر میں جھٹکا محسوس نہ ہو، اس کی خاص مشق کی جائے۔ طریقہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب آواز ختم ہونے لگے تو منہ کھلا ہوا ہو آپ کا، با، با، آخر میں جھٹکا محسوس نہ ہو، با، با ایسا نہ ہو، بلکہ با، با۔ اس کے بعد بالکل اسی طرح کی شکل کا ہی ہے، لیکن 2 نقطے ہیں۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ 2 نقطے اوپر ہیں تو تا ہے، اور تا کو جو ہے وہ بالکل با کی طرح ہی پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ آواز کا اختتام جو ہے وہ جیسے با کا ہو ویسے ہی تا کا ہو، اور تا جو ہے وہ باریک حرف ہے، اس کی ادائیگی ایسی ہو، تا، تا، تا۔ تو ایسے موٹا حرف نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ یہ باریک ہے، تا، تا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سا ہے، سا نرمی والا حرف ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں سختی بالکل نہ ہو، جیسے سین و صاد میں جو سیٹی نکلتی ہے وہ بالکل سیٹی نہ نکلے۔ اس میں جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کے پیچھے کی طرف لگے،
تو یہ اس سے انشاءاللہ سا ادا ہوگا، اور یہ نرم حرف ہے۔ اس کا طریقہ بھی وہی با تا والا ہے کہ آخر میں آواز جب منہ کھلا ہوا ہو تب ختم ہو، ورنہ جھٹکا محسوس ہوگا، اور جھٹکا ہرگز اس میں نہیں لانا۔ با تا اور سا میں ان تینوں کے آخر میں جھٹکا نہیں آنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سا، نرمی والا، سا سا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیم پر مد ہوتا ہے، اور جیم کو جو ہے وہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور 5 الف کیسے کھینچ کے پڑھا جائے گا؟ آپ مٹھی بند کریں اور ہر 2-3 سیکنڈ میں ایک انگلی اس سے نکالیں، تو جیسے ہی 5 انگلیاں آپ کھول دیں گے، پوری مٹھی کھول دیں گے، تو یہ 5 الف ہو جائے گا۔ جیم، 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، یا اور میم دونوں ساکن ہیں، اس لیے ساکنین کے اجتماع کی وجہ سے اس میں مد آ رہا ہے، اور میم آخر میں واضح ہونا چاہیے، اور میم جو ہے وہ دونوں جو ہونٹ ہیں اس کے ملنے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ شروع میں جو جیم ہے وہ بھی واضح ہو، جی، اس کا جو جیم کا جو مخرج ہے یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، تب جا کے جیم صاف اور واضح ادا ہوگا۔ جیم۔ اس کے بعد ہے ہا جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف حلقی ہے، اور اس کے آخر میں بھی الف ہے۔ اس کا اصول بھی وہی با تا سا والا ہے کہ آخر میں جھٹکانا ہے، اور اس کو موٹا بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی باریک حرف ہے اور حلق سے نکلتا ہے۔ ساری محنت یہ ہے کہ حلق سے واضح ہو، حلق کے درمیان والے حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اس کے جو متشابہ حرف ہے وہ ہا ہے، تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہا اور ہا ایک ساتھ آیا ہے۔ او ضحاہا، سورۃ النازعات کے آخری جو آیات ہیں ان میں یہ اس کی مشق ہے۔ سورۃ الشمس میں بھی ہے کہ ہا اور ہا ایک ساتھ آ رہا ہے، والشمس وضحاہا، تو ہا الگ ہے، ہا الگ ہے۔ ہا جو ہے وہ درمیان حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، تو اس کی جو اپنا پریکٹس ہو وہ اسی طرح ہو کہ ہا واضح ہو، اور اس کے آخر میں بھی الف ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیم، ہا اور خا، یہ تینوں جو حرف ہیں، حروف ہیں، یہ تینوں حروف لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن بس نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر نقطہ بیچ میں ہوگا تو جیم، نقطہ اوپر ہوگا تو خا، اور اگر نقطہ نہیں ہوگا تو ہا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو اسی طرح سمجھائیں کہ جیم میں جو ہے وہ نقطہ بیچ میں ہے، ہا میں نقطہ نہیں ہے، خا میں اوپر نقطہ ہے، اور خا جو ہے یہ موٹا حرف ہے۔ خا کی ادائیگی میں واضح طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو موٹا پڑھ رہے ہوں، اور یہ یاد رہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو موٹا ہے، موٹا حرف جو ہے وہ اس کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا۔ ہم ایک چھوٹا شیشہ لے لیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے سامنے ہم اپنا پریکٹس کریں، اور ہمیں اندازہ ہو کہ جب ہم خا پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ہونٹ گول نہ ہو رہے۔ موٹے حروف میں ہونٹ گول نہیں کرنے، یہ بہت اہم بات ہے جو اکثروں کو معلوم نہیں ہوتی، اور اگر یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہو گئی تو اب اس کی مشق شروع کر دیں، اور اگر آپ نے یہ بات جو ہے یہ آپ نے اس کی مشق کرنا سیکھ لی تو انشاءاللہ آپ اچھے قاری بن سکتے ہیں۔ تو خا کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور موٹا کر کے اس طرح پڑھا جائے گا کہ اس پہ ہونٹ گول نہ ہو۔ خا، خو، ایسے جب موٹا حرف اور جب ہونٹ گول کر کے پڑھا جائے گا موٹا حرف تو آواز ایسے نکلے گی، خو، ایسے نہیں پڑھنا، بہت خا منہ کھول کے پڑھیں گے، خا، لیکن واضح رہے کہ یہ حرف جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ موٹا حرف ہے، تاکہ اس کی ادائیگی میں جو ہے وہ موٹا پن واضح طور پر آپ کو محسوس ہو۔ خا، اس کے آخر میں بھی الف ہے، اس کے آخر میں بھی جھٹکا نہیں آنا چاہیے، اس کا بھی وہی قاعدہ ہے اوپر والا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دال ہے، دال پہ مد ہے، دال کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، جسے ہم نے جیم کو پڑھا تھا۔ دال، آخر میں لام واضح ہو، شروع میں دال صحیح طرح واضح طور پر نکلے۔ یہ تا، دال اور طا، یہ اس کا ایک ہی مخرج ہے، اور جو دال ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، دول نہیں پڑھنا، دول، اور اس کو غاد سے بھی میں اپنا اس کا متشابہ نہ ہو، بلکہ غاد الگ ہے، دال الگ ہے، دال کو بالکل واضح طور پر پڑھنا ہے۔ دال،
آخر میں جو لام ہے وہ ساکن ہے اور لام جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. دال لام کو جو ہم پڑھیں گے تو سننے والے کو محسوس ہو کہ یہ آخر میں لام ہے اور لام ساکن ہے. اس کے بعد دال ہے، نرمی والا حرف ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. دال خالی ہے، دال پہ کوئی نقطہ نہیں ہے اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس پر بھی مد ہے. اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے لیکن اس میں نرمی ہے. جیسے اوپر سا میں نرمی تھی اسی طرح دال میں بھی نرمی ہے. دال کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے، اس کی ادائیگی میں سختی نہ ہو، سیٹی نہ ہو، بلکہ بالکل نرمی ہو. اس میں بھی لام ہے، آخر میں لام کو واضح ہونا چاہیے. واضح طور پر اس کو لام کو ادا کریں گے اور شروع میں جو ہے وہ نرمی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ را ہے. را جو ہے وہ موٹا حرف ہے لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے جب اس میں زیر آ جائے یا اس میں کھڑی زیر آ جائے یا 2 زیر آ جائیں تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے. اس کے بہت سارے قاعدے ہیں لیکن جو تختی نمبر 1 میں را ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. را پر کر کے پڑھیں گے، پر کر کے. اور اس میں بھی یہ خاص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہونٹ گول نہ ہوں، ہونٹ کھلے ہوئے ہوں اور واضح طور پر را کا مخرج ادا ہو رہا ہو. را را را. کچھ لوگ جو ہے وہ را کو ایسے پڑھتے ہیں کہ شروع میں جو را کی جو ایک را کا جو ساؤنڈ ہے اس طرح کا جو ساؤنڈ را کا نکلتا ہے وہ ساؤنڈ ادا نہیں ہوتا، بلکہ کیسے پڑھتے ہیں او بس منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آواز نکل رہی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوگا بلکہ را واضح طور پر صاف اور واضح طور پر ادا ہونا چاہیے. را 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 ایسے بھی نہیں پڑھنا، یہ ر کی آواز نہیں آنی چاہیے. بس شروع میں ہلکا سا واضح طور پر واضح ہو کہ یہ را ہے. را را. اس کے آخر میں بھی جھٹکا محسوس نہ ہو. آخر میں الف ہے، وہی اوپر جو بات آسا میں بتایا کہ ہونٹ کھلے ہوئے ہوں، منہ کھلا ہوا ہو اور آواز ختم ہو جائے. را. اس کے بعد جو ہے وہ زا ہے. زا جو ہے وہ سیٹی والا حرف ہے اور اس میں بھرپور سیٹی نکلے گی. اس کو یہ حروف صفیر میں سے ہے. زا، سین و صاد، ان تینوں میں بھرپور سیٹی نکلے اور اس کو سختی والے حروف بھی کہتے ہیں ان تینوں کو. اور اس میں جو ہے وہ اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے. آخر میں الف ہے، جھٹکا محسوس نہ ہو. زا زا زا. یہ جو حرف ہے زا، یہ اکثر بچوں کو جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے ادا کرنے میں، تو ان بچوں کو پریکٹس کروائی جائے، خوب پریکٹس کروائی جائے. جب تک بچے مکمل طور پر نہ سیکھ جائیں ان کو آگے نہ بڑھایا جائے. اس تختی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب تک بچہ 100% پر نہ آ جائے اس کو آگے ہرگز نہ بڑھایا جائے، بلکہ بار بار روزانہ ایک حرف دیں لیکن 500,000 مرتبہ اس سے پریکٹس کروائیں. اس سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا اور ایک بچے میں جو ہے وہ نکھار پیدا ہوگا اور بچہ جو ہے وہ ترقی تیزی سے کرے گا انشاءاللہ اور خوبصورت قرآن پڑھنے لگ جائے گا، جس کی ہمیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. تو زا کو جو ہے وہ بھرپور سیٹی سے نکالنا ہے. زا زا زا. آپ محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو کہ میں کس طرح سیٹی سے اس کو ادا کر رہا ہوں، سختی سے ادا کر رہا ہوں. زا زا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی سین بھی سیٹی والا حرف ہے، اس میں بھی سیٹی ہوگی اور سین کی جو سیٹی ہے وہ باریک ہے اور آگے صاد کی جو سیٹی ہے وہ موٹی ہے. سین باریک حرف ہے اس لیے اس کی سیٹی بھی باریک ہوگی اور اس پہ مد ہے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اور اس کے آخر میں نون ہے. نون اور میم جب آ جائیں تو ان میں جو ہے وہ غنہ آنی ہوتا ہے، یعنی نون اور میم کو جو ہے وہ تھوڑا واضح کرنا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ابھی. یہ آخر میں جو میں نے نون نکالا ہے یہ غنہ آنی کیا ہے میں نے نون پہ، مطلب آنن فانن ایک غنہ ہے جو غنے کی شکل ہے. تو یہ نون اور میم جب آ جائیں آخر میں تو اس میں غنہ آنی ہوتا ہے، آنن فانن غنہ ہوتا ہے کہ واضح ہونا چاہیے نون اور میم اچھی طرح. سین سین. اس کے بعد بالکل سین کی کاپی ہے، بس 3 نقطے ہیں، سین کی طرح ہی ہے لیکن 3 نقطے ہیں تو یہ شین ہے. اور شین جو ہے اس میں شروع میں جیسے کسی کو بلاتے ہیں ہم یہ والا جو ساؤنڈ ہے یہ شین کا ساؤنڈ ایسا ہی ہے اور اس کو واضح طور پر ادا کرنا چاہیے. شین. جیسے سین پڑھیں ویسے ہی اس کو پڑھیں گے، بس سین میں سیٹی ہے اور شین میں جو ش کی جو آواز ہے یہ واضح ہونی چاہیے.
شین شین۔ اس کے بعد جو ہے وہ موٹا حرف ہے، صاد سیدھی والا حرف ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایسے پڑھنا ہے کہ اس پہ ہونٹ گول بالکل نہ ہو، ہونٹ کھلے ہوئے ہوں لیکن پر ہو، باقاعدہ حرف واضح طور پر محسوس ہو کہ آپ اس کو پر پڑھ رہے ہیں، موٹا پڑھ رہے ہیں، اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ صاد، اس کی جو سیٹی ہے وہ موٹی ہوگی، سین کی جو سیٹی ہے وہ باریک ہوگی، اس کا خاص خیال رکھا جائے، سیٹی باریک کر کے پھر موٹا نہ کیا جائے بلکہ شروع سے ہی اس کی سیٹی کو موٹا پڑھا جائے۔ صاد، آخر میں دال ہے، اور دال جب آ جاتا ہے آخر میں تو قلقلہ ہوگا، قلقلے والے بہت سارے حروف ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ بس اتنا ذہن نشین کر لیں کہ آخر میں دال پہ قلقلہ ہوگا، جیسے اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، صاد صاد۔ اس کے بعد جو ہے وہ صاد ہی کی طرح ایک حرف ہے ضاد، اس کو بھی موٹا حرف نہ موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں ہونٹ گول نہ ہو، ہونٹ میں جو گولائی ہے وہ نہ آئے بلکہ ہونٹ واضح طور پر کھلے ہوئے ہوں اور یہ حرف ادا ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ہے قو، یہ بھی موٹا حرف ہے، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے جیسے اوپر موٹے حروف کو پڑھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک الف، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس پہ مد نہیں ہے اور آخر میں جھٹکا محسوس نہ ہو کیونکہ آخر میں الف ہے۔ جیسے تا ہے، اوپر پہلی جو تھرڈ جو حرف ہے تا، اسی کے مخرج سے نکلتا ہے، اور تا جو ہے وہ باریک ہے، توا موٹا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے تو توا اکثر جو بچے جو ہے وہ توا پڑھتے ہیں، کچھ بزرگ کو بھی میں نے دیکھا توا پڑھتے ہیں، یہ توا نہ ہو، اس میں واؤ کی بو بالکل محسوس نہ ہو بلکہ توا کے بعد الف ہے، آواز سیدھی رہے، توا واضح ہو، پھر الف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے، تو آواز ناک میں بالکل نہ جائے، اس حرف میں اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اوپر بھی کچھ حروف ایسے ہیں جیسے سین شین ہے، صاد ضاد ہے، یہ جس میں حروف مدہ جو آئے ہیں ان میں آواز ناک میں بالکل نہ جائے، اس بات کی خوب مشق کریں، ناک کو پکڑ لیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں ناک کو پکڑ کے پڑھیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ اور اس ناک میں نہ پڑھنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آواز سے پڑھیں، جو آواز سے مشق کی جائے گی اس میں انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی کہ اکثر جو ہے وہ حروف، اکثر لوگ جو ہے وہ حروف ناک میں ادا کرتے ہیں، صاد غاد، جیسے یہ دیکھیں میں جس طرح پڑھ رہا ہوں نا، سین شین، تو یہ ناک میں آواز جاری، ناک میں آواز بالکل نہ جائے، قا اور غا میں بھی اور دیگر تمام حروف میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ ہے قا، کیسے پڑھیں گے، قا موٹا کریں گے اور تھوڑا سا قلقلہ والا بھی اس میں اسٹائل جو آواز ہلے گی، اور آخر میں الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، قا قا، اس کے بعد نقطہ لگا دیں گے قا پہ تو یہ غا بن جائے گا، قا کی شکل کا ہے، نقطے والا ہے، اور یہ جو ہے نرم حرف ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اور یہ موٹا حرف بھی ہے، نرم حرف بھی ہے، موٹا حرف بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے ذال ہے وہ نرم حرف ہے لیکن موٹا حرف نہیں ہے، باریک حرف ہے۔ غا میں جو ہے وہ نرمی بھی ہے اور اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے، دونوں اس میں صفتیں پائی جائیں گی۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے، غا غا بالکل واضح ہونا چاہیے، غا نرمی بھی ہو اور موٹا بھی ہو، غا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عین ہے، عین حروف حلقی سے یہ ادا ہوتا ہے، عین، جیسے اوپر جو حا آیا ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے ایک عین بھی ہے، تو عین کو حروف حلق سے ادا کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عین اور حمزہ جو ہے یہ دونوں بہت حروف، یہ دونوں بہت ملتے ہیں، اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ عین کو کیسے پڑھنا ہے، حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ سیکھیں۔ عین، اس میں مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، آخر میں نون ہے، نون پہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس میں غنہ آنی ہوگا، نون واضح ہوگا، عئی 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 ایسے ساؤنڈ نکلے، ای جو حمزہ کا ساؤنڈ ہے ای ایسا نہ ہو، عین نہیں ہے، عین یہ حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہے، عین اور حمزہ الگ الگ حرف ہیں، دونوں کو ہمیں سیکھنا ہے، دونوں کو ہمیں قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں دونوں کو الگ الگ، جسے عین کو عین پڑھنا ہے، حمزہ کو حمزہ پڑھنا ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا یا حمزہ کو عین نہیں پڑھنا، یہ غلطی جو ہے وہ بڑے بڑے حضرات کر بیٹھتے ہیں
کیونکہ ان کی مشق نہیں ہوئی ہوتی، تختی نمبر 1 انہوں نے صحیح سیکھی ہوئی نہیں ہوتی، تو تختی نمبر 1 پہ خوب جان لگا لیں، عین کو کیسے پڑھنا ہے، حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سیکھ لیں تو انشاءاللہ آگے فائدہ ہوگا۔ عین، آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے، عین عین ناک میں نہ جائے، مد ہے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور شروع میں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ حلق سے ادا ہو رہی ہے، عین عین، اور یہ جو عین ہے یہ وسط حلق سے ادا ہو رہا ہے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے، تو اس کو آپ ذرا سیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اس کے بعد عین جیسا ہی ہے، نقطے والا ہے تو غین ہے، یہ موٹا حرف ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ اس کو جو موٹا کرنا ہے یہ غوئی نہیں پڑھنا، مطلب موٹا ایسے کرنا ہے کہ اس پہ پیچ نہیں لگانا بلکہ زبر ہے، غین کو جو لکھا جا رہا ہے نا، غین یا اور نون، تو غین پہ زبر لکھا جائے گا، یا ساکن اور نون ساکن ہوگا، تو اس کو غوین نہیں پڑھنا بلکہ ہونٹ گول نہ ہوں، ہونٹ پورے کھلے ہوئے ہوں اور آواز ناک میں بھی نہ جائے۔ کیسے پڑھیں گے؟ غئی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ جیسے اردو میں گاف لکھا جاتا ہے، گاف، عربی میں تو نہیں ہے گاف، تو غین اور گاف، یہ کچھ لوگ جو ان کی پریکٹس نہیں ہوتی تو یہ غین کو گین پڑھتے ہیں، گین، تو یہ گین نہیں ہے بلکہ یہ غین ہے، غین، یہ حلق سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور حلق سے جو ہے وہ اپنا ادنیٰ حلق سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، یہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، ادنیٰ حلق، اس کا جو مخرج ہے وہ ادنیٰ حلق ہے غین کا، کہ یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو منہ کی طرف والا ہے، اس سے غین جیسے اوپر خا ادا ہوا ہے اسی طرح یہ غین بھی ادا ہوگا، یہ ادنیٰ حلق ہے، اس کو واضح طور پر پڑھنا ہے، غئی، کاف کی بو بالکل نہ آئے بلکہ یہ غین ہے، غین غین غین، اس پہ بھی مد ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فا ہے، جیسے میں نے آپ کو الف میں بتایا تھا کہ فا کو کیسے پڑھنا ہے، فا میں جو ہے وہ شروع میں کی آواز واضح ہونی چاہیے، یہ فا ہے، کیونکہ آگے چل کے جب آپ فا اور واؤ قرآن میں پڑھیں گے تو اس کا پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ واؤ پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور فا میں جو ہے وہ ابتدا میں ایک ایسا ساؤنڈ آتا ہے کہ جس سے فا کی شناخت ہوتی ہے، یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، اور اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، آخر میں جھٹکا بالکل محسوس نہ ہو، منہ کھلا ہوا ہو، ف ف ف ف ایسے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قوف ہے، قوف جو ہے یہ بھی موٹا حرف ہے، اور اس کے آخر میں فا ہے، قوف کو جب ہم لکھیں گے قوف الف اور فا تو شروع میں موٹا کر کے پڑھنا ہے اور آخر میں فا کی، جیسے الف میں واضح کرنی ہے آواز فا کی، اسی طرح قوف میں بھی واضح کرنی ہے، قاف 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 قاف۔ اس میں یاد رہے کہ ہونٹ گول نہ ہو کیونکہ یہ موٹا حرف ہے، موٹے حروف جو ہیں وہ جتنے ادا ہوئے اوپر جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، اس میں یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ ہونٹ گول نہ ہو اور آواز ناک میں بھی نہ جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کاف ہے، جیسے قوف کی ادائیگی ہے اسی طرح ہی کاف کی، لیکن قوف کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، کاف مد ہے اور آخر میں فا کی آواز واضح ہونی چاہیے، بس جیسے قوف ہے قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اسی طرح کاف کو پڑھنا ہے لیکن کاف کو باریک پڑھیں گے۔ تو قاف اور کاف میں واضح فرق کیا ہے کہ قاف موٹا حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے، کاف کاف۔ اس کے بعد جو ہے وہ لام ہے، لام میں جو ہے مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، شروع میں جو ہے وہ لام واضح ہونا چاہیے، میم آخر میں ہے، اس کے ساؤنڈ میں اس کا جو حرف ختم ہو رہا ہے اس کے آخر میں میم ہے، لام الف اور میم، تو اس میں بھی جیسے جیم پڑھا تھا ہم نے اسی طرح لام کو پڑھیں گے، اور کیسے پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لام لام لام، آخر میں میم غنہ آنی ہے، میم کو واضح کرنا ہے اور شروع میں جو ہے وہ لام واضح ہونا چاہیے، لا لام، آواز ناک میں نہ جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میم ہے، جیسے جیم ہے اسی طرح میم ہے، بس جیم میں شروع میں جیم کا جو مخرج ہے وہ ہو، اور میم جو ہے وہ یہ با والا مخرج ہے، اس میں ہونٹ جو ہے وہ دونوں ملتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ
جو حرف ہے یہ باریک ہے، اس کی آواز نیچے کی طرف دبے گی، کیونکہ اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، تو اس کی جو آواز ہے میم کی، میم پہ جو زیر ہے یہ نیچے کی طرف اس کی آواز دبے گی، اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور آخر میں غنہ آنی ہوگا، میم میم میم۔ اپنا جو دونوں دانت ہیں اوپر نیچے کے، اس کے بیچ میں تھوڑا سا خلا ہو، جب میم اور جیم کو پڑھیں گے ہم تو اس کے بیچ میں دانت بالکل بند نہ ہو تو اوپر نیچے کے دانت، بلکہ تھوڑا سا اس میں فاصلہ نظر آنا چاہیے، تو اس سے اور خوبصورت میم اور جیم ادا ہوں گے۔ اس کے بعد نون ہے، نون میں جو ہے وہ مکمل ہونٹ گول کرنے ہیں۔ نون ایسا حرف ہے کہ اس پہ کو ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں بھی نون ہے، آخر میں بھی نون ہے، بیچ میں واو ہے، اور کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نون، نون نکلتے ہی ہونٹ گول کر دیں، اور 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں، اور ہونٹ پورے گول ہوں۔ اس کے لیے آپ شیشہ ایک لے لیں اور شیشے میں دیکھتے رہیں کہ میرے ہونٹ گول ہو رہے نہیں ہو رہے۔ جتنے زیادہ ہونٹ گول ہوں گے اتنا زیادہ خوبصورت ادا ہوگا نون۔ نون، اگر ہونٹ گول نہیں ہوئے تو آواز جو ہے نون میں، نون کی جو آواز ہے وہ آٹومیٹک ناک میں چلی جائے گی، نو 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 ایسے آواز نکلے گی، ناک میں نہیں جانی چاہیے، قطعاً آواز کو ناک میں نہ لے جائیں، بلکہ ہونٹ پورے گول ہوں اور پورا زور جو ہے وہ منہ کی طرف ہو، ناک کی طرف آواز نہ جائے۔ نون، یہ پریکٹس سے انشاءاللہ، مشق سے آپ کو یہ صحیح پڑھنا آ جائے گا، تو جتنی مشق ہوگی اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ واو ہے، واو میں جو ہے وہ ابتدا میں بھی ہونٹ گول کرنے ہیں، پھر الف ہے، پھر واو آخر میں آ رہا ہے تو اس میں ابتدا میں بھی ہونٹ گول ہیں، آخر میں بھی ہونٹ گول ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ہونٹ گول کر کے پھر آواز نکالیں، واو واو، شروع میں بھی ہونٹ گول کرنے، آخر میں بھی ہونٹ گول کرنے، اور 5 الف کھینچنے ہیں، واو۔ اس کے بعد جو ہے وہ حروف حلقی والا آ رہا ہے حرف ہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہا اور ہا میں ان دونوں الگ الگ ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہا کا الگ جو اپنا حلق والا حصہ ہے وہ وسط حلق ہے، اور ہا کا جو ہے وہ اپنا اقصی حلق ہے۔ ہا جو ہے وہ اقصی حلق سے نکلتا ہے، اور ہا جو ہے وہ وسط حلق سے نکلتا ہے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ تو اقصی حلق سے جو ہا نکل رہا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا، اس کی آواز جو ہے سینے سے نکلتی ہے، ہا ہا ہا۔ اقصی حلق جو ہے وہ حلق کا پچھلا حصہ، سینے کی طرف والا۔ ہا جو ہے وہ اقصی حلق یعنی حلق کا پچھلا جو حصہ ہے سینے کی طرف والا، اس سے ادا ہوگا، اور تھوڑی سی اس کی آواز جو ہے وہ بھاری ہوگی۔ ہا جو ہے وہ باریک ہے، اور ہا جو ہے تھوڑا اس میں سے آواز ہیوی نکلے گی، ہا منہ بھر کے نکلے گی، ہا ہا۔ اور کہاں سے آواز محسوس ہو رہی ہے نکلتی ہوئی؟ سینے سے، اقصی حلق سے، ہا ہا۔ اس کے آخر میں بھی الف ہے، اس میں بھی جھٹکانا ہے، ہا نہیں ہے بلکہ پڑھیں گے ہا ہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ کے شروع میں ہا ہے، پھر میم ساکن ہے، پھر زا سیٹی والا ہے، پھر آخر میں ہا ہے۔ یہ 4 حروف کے مجموعے سے حمزہ بنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ حمزہ، میم ساکن ہے تو واضح ہوگا غنہ آنی، حمزہ حمزہ۔ پھر آخر والا حرف جو ہے وہ یا ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں، اور اس کا جو مخرج ہے وہ جوف دہن ہے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اس سے جیسے الف ادا ہوتا ہے اسی طریقے سے یا بھی ادا ہوگا، یا 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 یا۔ اس کے آخر میں بھی الف ہے اور اس میں جھٹکا محسوس نہ ہو، یا منہ کھلا ہوا اور آواز کا اختتام ہو، یا۔ تو یہ کل 29 حروف ہیں جس کو میں نے تفصیل سے آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا، اور اس کو خوب سنیں اور بار بار اس کی مشق کریں، پھر سنیں، پھر مشق کریں، تو جو جتنی محنت کرے گا وہ انشاءاللہ اتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اب میں یہ کل 29 حروف جو ہیں وہ ایک ساتھ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم
ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. صدق الله العظيم.